السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام کے اندر ووٹ کا کیا مقام ہے اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر جمہوری نظام نافذ ہے۔ اس کے تحت اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے کوئی بھی ہندوستانی انتخابی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ الیکشن لڑنے والے افراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر تمام امیدوار اپنی اپنی حقانیت کے وعدے کرتے ہیں، لیکن عوام جانتی ہے کہ یہ انتخابی پروپیگنڈا ہے، یہ تمام امیدوار جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا مسلمان کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو چلیے ان ساری معلومات کو آج جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی ترغیب خود احادیث کثیرہ میں آئی ہے۔ البتہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل بالکل بھی نہ کرے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور جھوٹے وعدوں سے کلی اجتناب کرے۔ محض مال و دولت حاصل کرنے یا دنیاوی لذت حاصل کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو، جاہ طلبی کے جذبے سے کھڑا نہ ہو، کسی سے دب کر غیر اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرے۔ اس کا مقصد قوم و ملت کی خدمت کرنا ہو، مظلوموں کی مدد کرنا ہو اور ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باعزت بری کرانا ہو، تو اس نیت کے ساتھ ایک مسلمان لیڈر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کم سے کم شہادت کی طرح ہے۔ اس کو محض سیاسی ہار جیت کا ذریعہ قرار دینا سخت نادانی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نااہل، ظالم اور فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا یہ گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ یہ دینی فریضہ ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام فرمایا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ سچی شہادت سے جان نہ چرایا کریں۔ پھر سورہ طلاق میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت قائم کرو۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ سچی شہادت کو چھپانا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ شہادت کو نہ چھپایا کرو، جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ ضرور ڈالنے چاہیے، البتہ ووٹ ڈالنے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ خوب سوچے، اس کے بعد اپنا قیمتی ووٹ ڈالے، کیونکہ ووٹ ڈالنے والا جس امیدوار کو اپنا ووٹ ڈالتا ہے یہ گویا کہ خود اس بات کی گواہی یعنی شہادت دے رہا ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ امیدوار زیادہ مستحق ہے اور زیادہ امانت دار ہے۔ اس لیے اس کو یعنی ووٹ ڈالنے والوں کو چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، نمبر 1، ووٹ ڈالنے میں احتیاط سے کام لے، غلط جگہ آپ کا ووٹ نہ پڑے ورنہ آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ نمبر 2، سب کے مشورے سے اور خوب سوچ سمجھ کر اپنا قیمتی ووٹ دے، محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز اپنا ووٹ نہ دے۔ نمبر 3، جو امیدوار آپ کے علم کے مطابق ووٹ کا زیادہ مستحق ہے دیانتاً اس کو ووٹ دے۔ نمبر 4، جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہو یعنی خطرہ ہو اس کو ہرگز ووٹ نہ دے۔ نمبر 5، اگر تمام امیدواروں کے حالات ایک جیسے ہوں تو پھر جس سے زیادہ فائدہ پہنچنے کی امید ہو اور کم نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس کو ووٹ دے۔
نمبر 6، روپیہ یا مال لے کر کسی کو ووٹ نہ دیں کیونکہ یہ بدترین رشوت اور حرام کام ہے۔ نمبر 7، اپنے ووٹ کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے، اس کے بعد اپنا ووٹ دیا جائے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ ان ساری باتوں کا خاص خیال بھی رکھیں گے۔ اور آخر میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھیں، آپ اپنے ووٹ کی حقیقت کو سمجھیے، اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ آپ کا ووٹ آپ کی پہچان ہے۔